بھائی اور میرا معتمد ہے، اس کے اندر تو یہ صفت ہوگی نا۔ اب سمجھے آپ کہ جس وقت حضرت مسلم کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے تو جہاں وصیتیں تھیں اس میں ایک وصیت کیا تھی؟ پہنچ گئے آپ؟ میں یہ 50 منٹ سے آپ کو کیوں دوڑا رہا تھا؟ مومن کی حاجت، مومن کی حاجت ہمارے پاس ہے اور ہم نہیں کر پاتے، سوچتے ہیں کل کیا ہوگا۔ مسلم کے پاس نہیں تھا، کچھ سمجھا آپ نے؟ مسلم کے پاس نہیں تھا تو تم کو کیسے پتا کہ جب گرفتار کر کے لایا گیا؟ میں پورے مصائب نہیں پڑھوں گا، بات کے ذاکرین کو حق ہے، میں اشارہ کر کے واپس آتا ہوں۔ جب یقین ہو گیا کہ اب مار دیا جاؤں گا، میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ ابن زیاد نے شمر وہی تھا کہ دیکھو کیا کہنا چاہتے ہیں۔ شمر نے کہا بولو۔ کہ ایک تو یہ کہ میں نے امام کو خط لکھ دیا ہے، آ جائیے، حالات ٹھیک نہیں، لکھ دینا، مولا کوفہ آنے کے لائق نہیں ہے، مشہور ہے۔ دو، میری شہادت کے بعد لاش کو زمین پر مت چھوڑ دینا، اس کو دفن کروا دینا۔ لیکن تیسری وصیت جو ہے، میں 700 درہم کا مقروض ہو گیا ہوں، جس کے پاس ہے اور وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے اس کو کہتے ہیں شیعہ، جس کے پاس نہیں ہے قرض لے کے مدد کرتا ہے وہ ہے معتمد حسین۔ یہ فرق ہے ہم میں اور حضرت مسلم میں۔ میری تلوار، میری زرہ بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا۔ ان ملعونوں نے طنز کا کوئی موقع چھوڑا نہیں ہے۔ اگر آپ کبھی واقعات کربلا کو اس عنوان سے صرف پڑھیے، ذہن میں ایک موضوع طے کیجئے اور اس طرح پڑھیے، کہاں کہاں ان لوگوں نے اپنے الفاظ کے ذریعے اہل بیت کو اذیت پہنچانا چاہا۔ یہ ایک موضوع ہے پڑھنے کا، اس میں یہ بھی ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے مسلم ہر دولت مند، ہر ثروت مند تم کو اپنے گھر مہمان رکھنا چاہتا تھا، تم کو قرض کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہ اس لیے کہ لوگ میرے پاس آتے تھے، اپنی ضرورتیں بیان کرتے تھے، میں ان کو واپس نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ابن زیاد نے کہا جب تمہارے پاس تھا نہیں تو قرض لے کے مدد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شیعو ہو، کچھ سمجھ میں آیا؟ حسینی یہ ہے۔ آج کتنے بچے قوم میں ہیں جن کی فیس کی دقت ہے، ہو رہا ہے کام ماشاءاللہ، بہت سے لوگ کر رہے ہیں، لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں چولہے جلنے کی دقتیں ہیں، کر رہے ہیں کرنے والے، لیکن پھر بھی ہر آدمی ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا۔ ہم سب کی ہر آدمی صرف اپنا کنبہ دیکھ لے، اپنا محلہ دیکھ لے تعلیمات اسلامی کے تحت، تو کتنا بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب تمہارے پاس تھا نہیں تو قرض لے کے مدد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جانتے ہیں جواب کیا دیا؟ فرمایا مجھے یقین تھا کہ میرا مولا آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ، فریاد ہے آپ سے، آپ کے بچے کتنے کریم، اور ان کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا ہے۔ مجھے یقین تھا میرا مولا آ رہا ہے، میرے قرضوں کو ادا کر دے گا۔ اس لیے کہ پتا تھا مسلم کو کہ میرا مولا کون ہے، اس لیے کہ وہیں سے تو درس لے کر کے انہوں نے بانٹنا شروع کیا ہے۔ بس آ جائیے مصائب اور ختم و دعا، ناسخ التواریخ کتاب۔ امام حسین مزاج سمجھ لیجئے،
2 منٹ کے مصائب ختم و دعا. ایک آدمی نے ہاتھ پھیلا دیا مدینے میں، امام کے پاس نہیں تھا. ناسخ التواریخ امام حسین کی جلد اس میں کہیں ہے. حضرت اس کو گھر لے کے آئے. جتنا عطا کرنا چاہتے تھے اتنا نہیں تھا میرے مولا کے پاس. یہ عبا ہے، جتنا تھا اس میں لپیٹا، دروازے کے باہر نہیں آئے. پیچھے سے ہاتھ باہر نکالا، بھیا لو جاؤ، مجھے شرم آتی ہے، اتنا کم لے کے کیا سامنے آؤں. بولیے، مانگنے والے کو شرم آنا چاہیے کہ عطا کرنے والے کو؟ یہ اکلوتا انسان ہے نا کائنات میں. اب سمجھ میں آیا امام حسین کا مزاج کیا ہے. عطا کرنے میں شرم آ رہی ہے، کیوں عطا کرنے میں شرم آ رہی ہے؟ کیوں؟ کم ہے. جس انسان کا مزاج یہ ہو کہ عطا کرنے میں شرم آئے، اس آدمی کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی جب 6 مہینے کے بچے کی پیاس سے مجبور ہو کر کے میرے مولا کو ہاتھ پہنا. بس 2-4 جملے اور ختم دعا. سنایا آپ کو کتنا اثر ہوا اس کا. میں اب یہ کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں. مصائب کو پڑھنے کے بعد یہ میرا اپنا خیال ہے، اور اپنا خیال کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو قبول کر لیں. میرے ذہن میں یہ خیال ہے، اگر کوئی ہم سے آپ سے پوچھے کہ کربلا میں سب سے زیادہ مصیبت امام حسین پر کب پڑی تھی، آپ کا کیا جواب ہوگا نہیں معلوم. لیکن میرا جو تصور ہے، عباس میں کہوں گا نہیں، حضرت علی اکبر میں کہوں گا نہیں، جناب قاسم میں کہوں گا نہیں. کیوں؟ تمہاری نظر میں کیا عباس کی شہادت معمولی؟ میں نے کہا استغفر اللہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو منظر تاریخ نے لکھا ہے، کس میں ہمت ہے کہتے کہ یہ مصیبت حل کی ہے؟ سر زانوں پہ رکھے ہوئے ہیں، بھائی سے بھائی باتیں کر رہا ہے، ہچکی لی، روح نکلی، کھڑے ہو گئے. جو منظر لکھا ہے، آسمان کو تکتے تھے، کمر پہ ہاتھ رکھ لیا اور فرماتے تھے الان انکسر ظہری وقلت حیلتی. بھیا کمر ٹوٹ گئی، تدبیر کی راہیں بند ہو گئی. اور یہ 1-2 بار نہیں، روایت کہتی بار بار اٹھتے تھے، کمر پہ ہاتھ رکھتے تھے، آسمان کو تکتے تھے، گرا دیتے تھے. 1-2 بار نہیں، بار بار. کون کہہ سکتا ہے یہ مصیبت حل کی اور معمولی ہے؟ معاذ اللہ. اکبر کا سر زانو پر ہے. بیٹا تکلیف، نیزے کی انی بابا، سر رکھ دیا زمین پر، 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے، آستینوں کو سمیٹ لیا. یا علی کہہ کے جو نیزے کی انی نکالی تو کہتے ہیں کہ خون مثل فوارے کے. کہتے ہیں نا جوان کی روح آسانی سے نہیں نکلتی. اکبر زمین گرم کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے. مولانا احمد حسن صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ بنارس کے تھے. ان کا شعر ہے اس موقع پر، فرماتے ہیں کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی. کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی. زمیں کہتی ہے مقتل کی کہ دم نکلا ہے مشکل سے. اور جو روایات سے سمجھ میں بات آتی ہے، منظر کشی ہوتی ہے، وہ یہ
کہ اکبر تڑپ رہے تھے، مولا کھڑے آسمان تکتے تھے، ہاتھ ملتے تھے. بنیا علی الدنیا بعدک العفا، بیٹا تیرے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہے. کون کہہ سکتا ہے یہ مصیبت معمولی ہے، یہ مصیبت ہلکی ہے؟ نہیں نا. لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے سب سے سخت مصیبت کون سی، تو میں عباس کی شہادت کو نہیں کہوں گا، یہ میرا اپنا خیال ہے. اکبر کی شہادت کو نہیں کہا. پھر میں نے کہا دیکھیے ایک فطرت ہے، کیا جب آدمی پر آفت آتی ہے، بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے، برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، لیکن جب بہت تکلیف ہوتی ہے تب تڑپ کے انسان اپنوں کو یاد کرتا ہے. یہ ایک فطری بات ہے نا. عباس کے لاشے پہ تڑپے، آپ کو یاد نہیں کیا. اکبر کے جنازے پر بل کے آپ کو یاد نہیں کیا. لیکن جیسے ہی پانی کے لیے دستے سوال بڑھایا اور جواب میں تیر لگا، تب تڑپ کے مولا نے تمہیں یاد کیا. شیعتی مہما شربتم معاذ بن فذکرونی، اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. جب کسی مسافر کی خبر سننا مجھ پر ندبہ کر لینا. کاش تم لوگ عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے کس طرح میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور انہوں نے رحم کرنے سے انکار.